بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، ہم انسانوں کو تولتے ہیں ان کی دولت پر، ان کی زمین و جائیداد پر. تھوڑے پیسے والا ہو تو وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، زیادہ پیسے والا ہو وہ بڑا آدمی ہو جاتا ہے. آدمی وہی ہے. کچھ دن پہلے وہ چھوٹے لوگوں میں تھا، کچھ دن کے بعد وہ بڑے لوگوں میں چلا گیا. بنیاد کیا ہے؟ دنیا. تو کچھ ہماری نظر میں چھوٹے لوگ ہیں، کچھ درمیانے لوگ ہیں، کچھ بڑے لوگ، اور سب کا معیار دنیا ہی ہے. جن کے پاس تھوڑی دنیا وہ چھوٹے لوگ، درمیانی ہے تو درمیانے لوگ، زیادہ ہے تو بڑے لوگ. اسی پر سارا نظام چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نظام نہیں ہے. وہاں بھی تین ہی طبقے ہیں: چھوٹے لوگ اصحاب المشأمہ، درمیانے لوگ اصحاب المیمنہ، بڑے لوگ VIP لوگ الصادقون الصادقون. وہاں بھی اللہ نے تین ہی طبقوں میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے، اور ہم بھی تین طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ کوارٹروں والے لوگ ہیں، یہ جھونپڑیوں والے لوگ ہیں، یہ گھروں والے ہیں، یہ محلات والے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک شخص گالیاں دینے لگا. وہ کہنے لگے، بیٹا میرے آگے ایک پل سرات آ رہا ہے، ایک پل آ رہا ہے، وہ اگر میں پار کر گیا نا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ کوئی. اگر وہ مجھ سے پار نہ ہو سکا پھر تم جتنا بھی مجھے برا کہو وہ تھوڑا ہے. تو وہ کیا معیار بنا رہے ہیں چھوٹے اور بڑے ہونے کا؟ معیار بتا رہا ہوں. ایک دفعہ قریش فخر کرنے لگے سلمان فارسی پر. ہم قریشی ہیں تو ایرانی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قریش خاندان دنیا کا سب سے بہترین خاندان ہے، اور اس میں بنو ہاشم اس سے بہترین، پھر اس میں آل رسول اس سے اعلیٰ اور افضل اور برتر. مگر ہم قریشی ہیں تو ایرانی ہے. وہ کہنے لگے میں تو ایرانی بھی کوئی نہیں، میں تو ایک گندے پانی سے بنا ہوا ہوں، ایک گندا پانی میری ابتدا ہے. کچھ دنوں کے بعد میں مردار ہو جاؤں گا، ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گی. کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. فَإِن ثَقُلَتْ مَوَازِينِي فَأَنَا كَرِيمٌ. اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو تم پھر میری شان دیکھنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ قریشی کون ہے اور ایرانی کون ہے. وَإِن خَفَّتْ مَوَازِينِي، ہاں اگر میری نیکیاں ہی کم پڑ گئیں فَأَنَا لَئِيمٌ، پھر میں انسان نہیں، میں تو جانوروں سے بھی بدتر ہوں. تو ہم انسانوں کو تین سیڑھیوں پر کھڑا کر کے دیکھتے ہیں. میرا اللہ بھی انسانوں کو تین سیڑھیوں پر کھڑا کرتا ہے، لیکن وہ دن آگے آ رہا ہے، یہاں نہیں. اذا وقعت الواقعہ، جس دن وہ واقع ہوگا لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں، ہو کے رہے گا. لا تاتیکم الا بغتہ، اچانک تمہارے سروں پر آئے گا. کیا ہوگا؟ خافضۃ رافعہ، کئیوں کو وہ دن پستیوں میں دھکا دے دے گا، کئیوں کو ہمالیہ کی عزتوں پر چڑھا دے گا. وہ کب آئے گا؟ نشانی کیا ہے؟ اذا رجت الارض رجا، جس دن دیکھو کہ زمین کپ کپا اٹھے. وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، جس دن تم دیکھو کہ یہ مارگلا کے پہاڑ پھٹ رہے ہیں اور روئی کے گالے بن رہے ہیں اور ریت بن کے پھسل رہے ہیں. جب یہ ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم بھی تین طبقات میں تقسیم ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ،
متوسط طبقہ، میڈیاکر طبقہ. ما اصحاب المیمنہ، کچھ پتہ بھی ہے کون ہیں. واصحاب المشأمہ، چھوٹے لوگ، حقیر لوگ، ذلیل لوگ، کمتر لوگ، کمی لوگ. ما اصحاب المشأمہ، کچھ پتہ بھی ہے وہ کون ہیں، الٹے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے. میں مراد بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے. میں نے اس کی مراد بتائی، درمیانہ درجے کے لوگ، پست ذلیل لوگ. السابقون السابقون، باقی رہ گئے وی آئی پی لوگ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ان کی تو بات ہی چھوڑ دو. السابقون السابقون، ان کی کہانی چھوڑو، ان کی بات چھوڑو. بڑے اونچے لوگ ہیں. اولئک المقربون، انہی کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. فی جنات النعیم، عالی شان جنتوں میں. ثلۃ من الاولین، آج کے زمانے، پہلے زمانے میں سے بہت زیادہ. وقلیل من الآخرین، آج کے دور میں سے بہت تھوڑے، بہت تھوڑے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، آج کے زمانے میں بہت تھوڑے ہوں گے، پہلے زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے. علی سرر موضونۃ، ان کے لیے تخت بچھے ہوئے ہیں. متکئین، ان پر ٹیک لگا ہے. علیہا متقابلین، آمنے سامنے. کیسے آمنے سامنے؟ کہ وہ دائرہ نہیں اتنا لمبا چوڑا جیسے اب آپ لوگ آگے پیچھے بیٹھے ہیں، آگے پیچھے بیٹھے، وہ بھی ایسے بیٹھے ہوں گے، ایک رو اس کے پیچھے، اس کے پیچھے. لیکن وہاں کا منظر یہ ہوگا کہ جیسے اب یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلوں کو نہیں دیکھ رہے، اور پچھلے ان کی پشت دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے. متقابلین میں کیا ہوگا؟ اعلیٰ درجے وی آئی پیز کے لیے کیا ہوگا کہ وہ گول دائرے میں پیچھے بھی بیٹھے ہوں گے لیکن چہرے آمنے سامنے ہوں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے. اور ان کے اعزاز کیسے ہوگا؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا حسین و جمیل خدام نے. بأکواب و اباریق و کأس من معین، ان کے لیے سرائیاں بھری ہوئی ہوں گی اور خوبصورت جام بھی، پیالے بھی، کپ بھی ان کے آگے دھرے ہوئے ہوں گے. اور کسی کو مٹھی سے پکڑیں گے، کسی کو نیچے سے پکڑیں گے، کسی کو اوپر سے پکڑیں گے. 3 قسم کے اکواب بھی ہیں، اباریق بھی ہیں اور وکاس بھی ہیں. اور اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر معین کی شراب ہے، جس کا ایک قطرہ انگلی پہ دنیا کی طرف کرے تو سارا جہان روشن ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، خوشبو پھیل جائے، خوشبو. پھر کیا ہوگا؟ لا یصدعون عنها ولا ينزفون، اس شراب کے پینے سے نہ سر میں درد نہ سر چکرائے. وفاکہۃ مما یتخیرون، پھل تشتریوں میں سجے ہوئے. لحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت بھنے ہوئے سجے ہوئے. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، دائیں بائیں جنت کی حسین ترین لڑکیاں، جیسے چھپا ہوا موتی جو اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے، اس کے لیے ایسی حسین بیویوں کی اللہ اپنی زبان سے خوشخبری سناتا ہے. یہ وی آئی پیز کا اللہ منظر کشی کر رہا ہے. منظر کشی کیسے بیٹھے ہوں گے، کہاں بیٹھے ہوں گے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا ان سے بات ہو رہی ہے؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں کوئی فضول نہیں، بکواس نہیں، گناہ نہیں، گالم گلوچ نہیں. کیا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما، ان کو چاروں طرف سے سلام 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 کی آوازیں آ رہی ہیں. اپنے نوکر بھی سلام کر رہے ہیں، ساتھی بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، غلام بھی کر رہے ہیں، اور خود اللہ بھی عرشوں کے در کھول کر انہیں کہہ رہا ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ وی آئی پی اعلیٰ درجے کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ٹھہرائے گا، جس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. دنیا کو بنا کر چھوڑ دیا، کبھی محبت سے نہ دیکھا. جنت کو بنایا، پھر جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اسے روزانہ سجاتا ہے، مہکاتا ہے، سنوارتا ہے. جس دن سے بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک
روزانہ اس کے حسن و جمال میں ترقی دی جا رہی ہے. یہ VIPs ہیں. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، ذرا نیچے آ جاؤ. فی صدر مخبوط وطلح منضود وماء مسكوب وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نیچے والے درمیانے درجے کے لوگ ومن دونهما جنتان، کچھ جنتیں نیچے ہیں. مدہامتان، بڑی سرسبز ہیں. فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمہ ابلتے ہوئے چشمے ہیں. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس کے اندر کھجور انار کے زبردست درخت ہیں اور بے شمار پھل ہیں. فیہن خیرات حسان، اس میں بڑی خوبصورت لڑکیاں ہیں. مقصورات فی الخیام، جو خیموں میں بند ہو کر اپنے پاکیزہ پاک دامن خامندوں کا انتظار کر رہی ہیں اور ان کی آمد کے لیے بے قرار اور بے چین ہیں. یہ میڈیاکر جنتی، میڈیاکر درمیانے درجے کا جنتی، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کھول کے بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صدر مخبود ہیں، ان کے لیے ایسے درخت ہیں جن کے کانٹے اتار دیے گئے ہیں اور ہر کانٹے کے بدلے میں ایک پھل لگایا گیا ہے. وہ پھل پک کے جب ان کے سامنے آ کر گرے گا تو 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر اس کے سامنے سجے گا. ہر ٹکڑے میں رنگ بھی الگ ہوگا، ذائقہ بھی الگ ہوگا، خوشبو بھی الگ ہوگی. وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلے لگے ہوئے. کھجور کا ایک دانہ جنت میں 12 ہاتھ، یہ ہاتھ ہے 25 انچ، 2 فٹ 1 انچ، 12 ہاتھ، تو 25 فٹ کا ایک کھجور کا دانہ ہے جنت میں. 25 فٹ کھجور کا دانہ، تو کیلا کتنا بڑا اللہ نے بنایا ہوگا. طلح منضود، تہ بتہ کیلے، اس کی لمبائی چوڑائی تو نہیں بتائی. تو کھجور کے بارے میں آتا ثمرۃ واحدۃ فی الجنۃ 12 ذراعا، جنت کے کھجور کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. تو کیلا پتہ نہیں کیسا ہوگا، بہتے ہوئے پانی، پھیلے ہوئے سائے، لا محدود پھل، لا تعداد قسمیں، موسم کی قید سے آزاد، پانی کے لگانے اور اس کی دیکھ بھال کی قید سے آزاد، ساتھ ان کے جنت کی حسین لڑکیاں، جتنی دفعہ بھی ان سے ہم بستر ہو وہ کنوارا انہیں پائے. فجعلناہن ابکارا، وہ ہر حال میں کنواری رہیں. عرب، وہ عشق کرنے والی. اترابا، وہ ہم عمر ہیں. عرب، عروبہ اپنے خامن پہ فدا ہونے والی، نثار ہونے والی. عروبہ سے کہا عرب، جنت کی بیوی. یہ نچلے درجے کے لوگوں کی بات ہو رہی، درمیانے درجے کے لوگ بڑی ان پہ فدا ہونے والی. اترابا، ہم عمر ان کے ساتھ. یہ جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں یہ پہلوں میں بھی زیادہ ہیں. وَخُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور آج کے دور میں بھی یہ زیادہ ہیں. یہ 2 طبقے آ گئے، اوپر والا نیچے والا. تیسری کلاس، 3rd کلاس لوگ، وہ کیا کہتے ہیں 3rd ورلڈ ہیں، تیسری دنیا کے لوگ ہیں. ایک ہیں ترقی یافتہ، ایک ہیں ترقی پذیر. ترقی یافتہ ہو گیا امریکہ یورپ، ترقی پذیر ہو گئے پاکستان، ہندوستان، ایران، ترکی. اور پسماندہ تو وہ چاڈ، سینیگال، یہ ہو گئے پسماندہ. ہاں تو یہ پسماندہ آدمیوں کی اب کہانی قرآن بتا رہا ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. ارے کچھ آنکھ کھول، کچھ کان کے ڈاٹ نکال کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، گرم ہواؤں میں ہوں گے، کھولتے پانیوں میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، دھوئیں کے بادل کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہوں گے. ظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. اس آیت کو میں 1997 میں پوری طرح سمجھا جب مینا میں آگ لگی تو ہم قریب تھے اور دھواں چھا گیا اور ہزاروں آدمی دھوئیں میں گھٹ کے مر گئے. آگ سے مرنے والے الگ تھے اور دھوئیں میں دم گھٹ کے مرنے والے الگ تھے. ایسا خوفناک دھواں اٹھ رہا تھا. تو مجھے یہ آیت اس دن سمجھ میں آ رہی تھی، ظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. میں سوچتا تھا اللہ یہ دھوئیں کا عذاب کیا بتا رہا ہے کہ دھوئیں کا عذاب ہوگا. اس دن دیکھا ہوئے
اتنا خوفناک عذاب کہ دم گھٹ جاتا ہے، سسک سسک کے آدمی، چونکہ آکسیجن ختم ہوتی ہے، آکسیجن ختم ہوتی تو اس میں وہ سسک سسک کے مرتا ہے۔ تو سموم گرم ہوائیں، حمیم کھولتے پانی، کیسا کھولتا پانی ہے؟ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دے تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے ایسے۔ وظل من یحموم، اور وہ زبردست سائبان دھوئیں کا، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا نہ مہربان۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ دنیا میں بڑے نشے میں رہتے تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے اللہ کو للکارتے تھے، نہ انہیں شرم آتی تھی، نہ انہیں ندامت ہوتی تھی، نہ انہیں احساس ہوتا تھا کہ جوانی کہاں ضائع ہو رہی ہے، زندگی کہاں برباد ہو رہی ہے، اور ہم کس کو للکار رہے ہیں۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کوئی مر کے آیا، کوئی قبروں سے نکلا، ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، کیا کہانیاں سناتے ہو، ہمیں خواہ مخواہ ڈراتے ہو۔ تو آج دیکھو، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، آج تم سب اکٹھے ہو گئے ہو، اس کو کیا ہو گیا؟ آج تم سب اکٹھے ہو چکے ہو۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، میری جھٹلانے والوں، میری راہوں سے ہٹنے والوں، تیار ہو جاؤ۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، کڑوے درختوں کو کھاؤ۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اسی سے پیٹ بھرو۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اوپر سے کھولتا پانی پیو۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، پیاسے اونٹ کی طرح پیو۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ ہے تمہارا آخری انجام اور ٹھکانہ۔ یہ تیسرے درجے کے لوگ، تو میرے بھائیوں، ساری دنیا کے کافر یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں۔ ساری دنیا کے وہ مسلمان مرد عورت جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ چاہے گا ان کے ایمان پر ان کی سزا کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا سو ڈالے گا۔ اس سے اوپر درمیانے درجے کے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کر کے مرے اور اللہ کو راضی کر کے جنت میں پہنچ گئے۔ یہ اوپر کے درجے کے لوگ ہیں جن کی زندگی کا مطمع ہے نظر اور مقصد حیات جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہو گیا تھا، جو ہر حال میں اللہ کو سامنے رکھ کر چلتے تھے اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتے تھے۔ یہ ہیں اعلیٰ درجے کے لوگ، اونچے درجے کے لوگ، سب سے اونچی جنت کے پانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 طبقات میں دنیا کو تقسیم کر کے دکھایا ہے۔